الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے. ہم میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور وہ اس مقدس مہینے میں وہ چیزیں نہیں حاصل کر سکتے تھے یا حاصل کر سکتے ہیں جو وہ حاصل کر سکتے تھے. تو اللہ نے یہ جو مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے کہ اگلے سال کون رہے کون نہ رہے کسی کو نہیں معلوم. اس لیے جو وقت ملا ہے، جتنا وقت ملا ہے، اس کو صحیح سے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو گزارا جائے، یہی اس کا تقاضا ہے. رمضان میں جو سب سے اہم عبادت ہے، جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے. کیسے روزے فرض کیے ہیں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا کہ تمہاری سے جو پہلی امتیں تھیں ان پر روزے فرض تھے، اسی طرح سے ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ امت محمدیہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، بلکہ اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اس کے اندر بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ روزہ جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں صرف انسان کو بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ غلط ہے. بلکہ ہر مذہب میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. ہمارے برادران وطن کے یہاں اپواس کے نام سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگرچہ اس کی شکل الگ ہے، مختلف ہے، لیکن روزے کا جو تصور ہے وہ ہر قوم میں ہے. روزے کا تصور ہر قوم میں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا. لیکن ہاں، امت محمدیہ پر جو روزہ فرض ہوا اس کی کیفیت الگ ہے. اس کی کیفیت الگ ہے، اس کی کیفیت وہ نہیں ہے، ان کی کیفیتیں کچھ اور نہیں ہوں گی. لیکن امت محمدیہ کو جو روزہ ملا اس کی کیفیت الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر کھائے پیے اور بغیر بیوی سے ملے بالکل قائم رہے اور بھوکا اور پیاسا رہے. اس کو روزہ کہتے ہیں. اللہ کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھائے نہ پیے اور نہ اپنی بیوی سے ملے. اگر اس پر وہ اللہ کی نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں، اگر وہ بھوکا رہتا ہے تو وہ اس کا روزہ مانا جائے گا، ورنہ روزہ نہیں مانا جائے گا. تو یہ امت محمدیہ کا روزہ ہے. اور اسی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا اللہ کو ہمارا بھوکا اور پیاسا رہنا پسند ہے؟ اللہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون،
نتیجہ بیان کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا. کہا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. لعلکم تتقون کا مطلب تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. علماء نے تقوی کے جو مراتب لکھے ہیں وہ 3 لکھے ہیں کہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں، تقوی کس چیز کو کہتے ہیں. اس میں جو سب سے مشہور ہے وہ یہ ہے کہ امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانا جائے اور اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے. اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا اس کو کیا جائے اور جس سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں. روزہ جو ہے ہم کو یہ چیز سکھاتا ہے، روزہ جو ہے ہم کو یہ چیز پریکٹیکل سکھاتا ہے. کیسے پریکٹیکل سکھاتا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں جو عام دنوں میں منع کر رکھی ہیں وہ رمضان میں بھی منع رہیں گی. مثلا مان لیجئے جھوٹ بولنا، مثلا مان لیجئے گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو پریشان کرنا. یہ ساری چیزیں روزے میں بھی بند تھیں اور غیر روزے میں بھی بند تھی. روزے میں بھی بند ہے اور غیر روزے میں بھی بند ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ایک درجہ اور بڑھایا ٹریننگ کا، رمضان میں ایک درجہ اور بڑھایا ٹریننگ کا اور تربیت کا. کیسے؟ کہ جو اللہ کہے وہ کرنا ہے اور جس سے اللہ روکے اس سے رک جانا ہے، یہ تقوی ہے. تو جھوٹ سے تو ہم غیر رمضان میں بھی بچتے تھے، رمضان میں بھی بچتے ہیں. گالی دینے سے غیر رمضان میں بھی بچنے کا حکم تھا اور رمضان میں تو بدرجہ اولا بچنے کا حکم ہوگا. دوسرے کو برا بھلا کہنا غیر رمضان میں بھی بند تھا، رمضان میں بھی بدرجہ اولا بند ہوگا. لیکن کھانا پینا یہ تو رمضان سے پہلے جائز تھا، غیر رمضان میں جائز تھا، اور رمضان میں بھی صبح صادق سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد جائز ہے. لیکن صبح صادق کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے جو کھانا پینا جائز تھا اللہ نے اس کو بھی منع کر دیا، اللہ نے اس کو بھی منع کر دیا. اور یہ اس بات کی ٹریننگ ہے، یہ اس بات کی تربیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ بھائی رمضان آئے ہیں، روزہ رکھنا ہے، اور روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک نہیں کھانا ہے. جو چیز تمہارے لیے حلال تھی اب وہ حرام ہو گئی. جو حلال تھی وہ کیا ہو گئی؟ کھانا کیا تھا؟ حلال تھا، لیکن روزے کی حالت میں وہ حرام ہو گیا. پینا کیا تھا؟ حلال تھا، لیکن روزے کی حالت میں وہ حرام ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں پریکٹیکل ان چیزوں سے بھی کر کے ہم لوگوں کو سکھوایا کہ جو چیزیں جائز تھی اس کو ناجائز کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تربیت دی کہ جب اللہ کہیں، جو کہیں، جیسے کہیں ویسے ماننا. اللہ جو کہیں، جیسے کہیں، جب کہیں وہ ماننا ہے، وہی اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ نے جائز کو ناجائز کہہ دیا تو وہ چیز ناجائز ہو گئی، اور اگر اللہ نے ناجائز کو ناجائز کہہ دیا تو وہ ناجائز ہو گئی. اس میں کسی چیز کی چینو چرا نہیں ہے. تو تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ نے کہا اس کو کرنا ہے اور جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے. اور رمضان میں جو چیزیں حلال تھی اللہ نے روزے کی حالت میں اس کو ناجائز، جائز تھی اس کو اللہ نے ناجائز کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پریکٹیکل ہم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صرف اللہ کا حکم ہی اوپر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہی اوپر ہے، ہماری کوئی اس میں طاقت نہیں. تو رمضان کا ایک مقصد یہ ہے، روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر کیا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. کیسا خوف پیدا ہو جائے؟ کہ ہمارے ہر عمل میں اور اللہ تعالی ہم کو ہر جگہ دکھنے لگے، ہمارے ہر عمل میں. روزہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے کہ مثلا انسان نماز پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت لمبی رکعت باندھی، بہت لمبی رکعت پڑھی. اور کیوں پڑھی؟ کہ بھائی سامنے والا ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کو دکھانا مقصود ہے کہ یار بہت لمبی نماز پڑھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بہت
لمبی نماز پڑھتا ہے، اتنی لمبی، ماشاءاللہ بہت عبادت گزار ہے، لیکن روزے کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ میں روزے سے ہوں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں، یا میں آپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی پیمانہ ہے اس کو ناپنے کا؟ نماز میں تو ایک پیمانہ ہے کہ بھائی انسان نیت باندھ کے کھڑا ہے تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ اس کو دکھایا نہیں جا سکتا، اس کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ سامنے والا آپ کے چہرے سے اور آپ کے عمل سے نہیں سمجھ سکتا کہ روزہ دار ہے یا نہیں ہے۔ اب مثلاً مان لیجئے آپ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہیں، کیا ہے؟ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہیں، آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا آپ وہاں پر پانی پیتے ہیں؟ روزے کی حالت میں پانی پئیں گے؟ کیوں نہیں پئیں گے؟ اس لیے کہ روزے سے ہیں، اس لیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو روزہ آدمی نے کس کے لیے رکھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا۔ تو روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا سکھاتی ہے، کہ آدمی جس طرح سے جلوت میں اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھتا ہے، جس طرح سے جلوت میں انسان گناہ نہیں کرتا، اسی طرح سے جب تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، تو بھی اس کو یہ دھیان ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم موبائل میں لگے ہیں، کیا پریکٹس ہے، کیا ٹریننگ ہو رہی ہے؟ سامنے ماں باپ ہے تو ہم موبائل میں کوئی فحش چیز دیکھیں گے، کوئی غلط چیز دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اگر ماں باپ اوجھل ہیں تو موبائل میں کچھ بھی چل رہا ہے۔ تو روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس حالت میں دیکھ رہے ہیں، اس حالت میں بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ تو روزہ ایک ٹریننگ ہے، روزہ ایک تربیت ہے نا، جس کو کہتے ہیں ریفریشر کورس ہے۔ کیا ہے یہ؟ ریفریشر کورس ہے کہ اللہ تعالیٰ سال میں 1 مہینہ انسان کی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ جس طرح تمہاری باہر کی زندگی ہے، جس طرح تمہاری جلوت کی زندگی ہے، اسی طرح تمہاری خلوت کی زندگی بھی ہو جائے۔ انسان بہت سے گناہوں سے دوسروں کی وجہ سے بچ جاتا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ نہیں بچ پاتا۔ ہر شخص غور کرے اپنے آپ میں، کیا کرے؟ ہر شخص اپنے آپ میں غور کرے کہ جب جلوت میں ہوتا ہے، جب لوگوں میں ہوتا ہے تو گناہ نہیں کرتا، لیکن جب خلوت میں ہوتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے پانی نہیں پیتے، اسی طرح سے ہم لوگوں کے جب لوگ نہیں ہیں تب بھی پانی نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پیتے؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آئی، کیا چیز سمجھ میں آئی؟ اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ روزے نے ہم کو یہ سبق دیا، روزے نے ہم کو یہ سبق دیا کہ روزے نے ہم کو یہ سبق دیا کہ اسلام میں ریا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ریا۔ ریا کس کو بولتے ہیں؟ دکھاوا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ آدمی کس کے لیے روزہ رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کی چیز نہیں ہے۔ روزہ ہماری یہ ٹریننگ کرتا ہے کہ ہمارے اندر سے دکھاوا ختم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ دکھاوا ختم ہو جائے۔ ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا، ہماری دوسری چیزیں یہ دوسروں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو، یہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو آپ ضرور پہنیے، ضرور کھائیے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، لیکن اچھا پہننے کا مقصد یہ ہو کہ سامنے والا دیکھ کر یہ کہے کہ یار یہ تو بہت اچھا دکھ رہا ہے، اور ہمارے دل میں اس کی خواہش بھی ہو، تو یہ غلط ہے، یہ ریا ہے۔ روزہ ہم کو اس بات سے روکتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے روزے کی اہم بات، روزہ ہم کو ایثار سکھاتا ہے۔ ایثار کیا سکھاتا ہے؟ ایثار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کسی دوسرے کو فوقیت دینا، کسی دوسرے کو ترجیح دینا۔ اللہ نے ہم کو کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں، لیکن جب انسان صبح صادق سے لے کر غروب تک کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، اور اس چلچلاتی دھوپ میں 1 کلومیٹر آ کر جمعے کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ ایک مزدور جو روزہ رکھ کر کام کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ اپریل کا روزہ پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ تو روزہ ہم کو سکھاتا ہے ایثار کا جذبہ، کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ لوگ
جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نہیں نوازا، جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نہیں نوازا، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ ٹریننگ دی روزے کے ذریعے کہ ہم ان کے بھوک کا احساس کریں، ان کی پیاس کا احساس کریں اور ان کی ضروریات زندگی کا احساس کریں۔ ایثار کا جذبہ ہو کہ ہماری ضرورت کم ہو جائے لیکن ان کی ضرورت پوری ہو، کہ جب انسان پیاسا رہتا ہے تو افطار کے وقت پتہ چلتا ہے کہ پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے، پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے، ہم کتنا پانی اپنے نہانے میں اور شاور میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کسی کے ہاں پینے کے لیے پانی نہیں، کسی کے ہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو ہم کو یہ قدر ہونی چاہیے کہ ہم جتنا پانی اپنے واش روم میں ضائع کر رہے ہیں اور باتھ روم میں ضائع کر رہے ہیں، کسی سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ہم جو کھانا اور افطار بنا رہے ہیں اتنا تو نہیں بنا رہے ہیں کہ ہم نے کھایا کم اور زیادہ پھینک دیا، کہیں اس سے اس کی ضرورت تو پوری نہیں ہو جاتی جو بیچارے کے پاس کھانے کے لیے اور پینے کے لیے نہیں۔ تو روزہ جو ہے یہ چیز ہم کو سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر ایثار کا جذبہ ہو، اور ایثار کے لیے صرف مسلمان ہونا شرط نہیں، ہر انسان آپ کی ہمدردی کا محتاج ہے، ہر انسان آپ کی ہمدردی کا محتاج ہے، کہ جو شخص بھوکا ہے آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ ایک بھوکے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک پیاسے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اگر ضروریات زندگی نہیں ہے تو کیا ہوتی ہے۔ عید کے موقع پر جو صدقۃ الفطر ہے وہ اسی کا ایک نمونہ ہے، کہ جس طرح سے آپ کے بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو اور یہ احساس پیدا ہو کہ ان کے بچے بھی، کہ جن کو اللہ نے مال اور دولت نہیں دیا ہے، ان کے بچے بھی اچھے کپڑے پہن سکیں۔ تو روزہ جو ہے ہم کو تقویٰ سکھاتا ہے، تقویٰ کس بات کا، کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، چاہے ہم جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں، چاہے ہم حاضر ہوں یا غائب ہوں، چاہے ہم لوگوں میں ہوں یا لوگوں سے اوجھل ہوں، ہر حال میں اللہ سے ڈریں اور ہر حال میں اللہ کا خیال رکھیں اور اللہ کو دھیان میں رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہو، کہ دوسروں کا خیال ہو اور دوسروں کی ہمدردی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔